یہ اتنی پاورفل تھیراپی ہے کہ ہم اپنے رب کو جان رہے ہیں اور اس کو اس کے ناموں کا واسطہ دے رہے ہیں. اس کے نام پھر 99 نام دیکھیں حدیث میں آتے ہیں, ان ناموں کا واسطہ دے دے کے اللہ کو پکارا جائے تو دیکھیں کتنی امپاورمنٹ ملتی ہے, کتنی, اور اللہ کتنا راضی ہوتا ہے کہ اس بندے کو میرا پتہ ہے. اور جس کو اللہ کہتا ہے نا اس بندے کو میرا پتہ ہے, تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اس کی دعا قبول کرے. اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتے ہیں کہ واہ یہ بندہ جو ہے مجھے بہت جانتا ہے. تو یہ اصل میں بات ہے, یہ تھیراپی ہے پوری اس دعا میں, اور یہ ہمیں ہوپ فل تھنکنگ کی طرف لا رہی ہے یہ دعا. ٹھیک ہے, ہوپ فل تھنکنگ جو ہے نا, اس کو کبھی ڈیٹیل میں آپ پڑھیں گے سائیکالوجی کی نظر سے, تو اس میں ایجنسی تھنکنگ اور پاتھ وے تھنکنگ ہوتی ہے. ایجنسی پاتھ وے تھنکنگ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایک پاتھ وے بنا لیتے ہیں کہ میں نے اس پرابلم کو حل کیسے کرنا ہے, اور ایجنسی تھنکنگ ہے, ایجنسی پیٹرن یا ایجنسی تھنکنگ ہے کہ آپ نے اب یہ دیکھنا ہے کہ اس پاتھ وے پہ چلنے کے لیے مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, وہ کون سی ایجنسیز ہیں جن کو میں اڈاپٹ کروں. تو ایجنسی تھنکنگ اینڈ پاتھ وے تھنکنگ مل کے ہوپ بنتا ہے. یہ ہوپ کی ڈیفینیشن ہے پازیٹیو سائیکالوجی کے مطابق. تو یہ جو پارٹ ہے, پورشن ہے اکارڈنگ ٹو دی آتھر دعا کا, یہ آپ کو ہوپ دلا رہا ہے کس چیز کا, کہ پاتھ وے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو, اور ایجنسی کیا ہے اس کی کہ اللہ کو اس کے ناموں سے پکارو. تو اس لیے اس پورشن سے ہوپ آتا ہے انسان میں, اور یہ بہت بڑی سائیکو تھیراپی ہے, رائٹ. اور جو لاسٹ پورشن ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو میرے سینے کی بہار, میرے دل کی بہار بنا دے, اور میرے سینے کی لائٹ بنا دے, اور اس کو بینشر یعنی کہ اس کو میڈیسن بنا دے میرے غم اور میرے ڈسٹریس کا ریلیور بنا دے. تو یہ سبحان اللہ ہمیں اگین ایجنسی پاتھ وے کی طرف لے جایا ایجنسی تھنکنگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ تم نے اب طریقہ کیا اختیار کرنا ہے کہ قرآن مجید جو کہ انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آنے والا پورا ایک کلام ہے, تم نے اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے, اور اللہ سے دعا کر رہے ہو کہ اللہ اس کو میری اس انگزائٹی, ڈپریشن اور یہ جو میری کیفیت ہے اس کو ایک کیور بنا دے میرے لیے. تو سبحان اللہ, یہ 4 چیزیں اس کی پوری سائیکو انالیسز اس دعا کی ہوئی ہے, میں نے آپ کو ریفر کیا, ضرور اس کو آپ بھی دیکھیے گا انشاءاللہ. اب ہم واپس آتے ہیں, یہ 7 دعائیں میں نے آپ کو بتا دیں. 8ویں جو دعا ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے جب بھی کوئی مشکل آتی تھی کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے. ٹرانسلیشن ہے, او اللہ دیر از نو ایز ایکسیپٹ وٹ یو میک ایزی اینڈ یو alone کین ٹرن اے ڈیفیکلٹی انٹو ایز. زبردست دعا ہے. اور اسی طرح 9ویں جو میں آپ کے سامنے دعا رکھنے لگا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ ڈیفیکلٹی میں ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ والی دعا پڑھا کرتے تھے, اور وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اس کی ٹرانسلیشن ہے, او اللہ آئی سیک ریفیوج ان یو فرام گریف اینڈ سیڈنس, فرام ویکنیس اینڈ فرام لیزینس. سبحان اللہ, یعنی انگزائٹی لیڈس ٹو ویکنیس اینڈ لیزینس, فرام مائزرلینس اینڈ فرام کوورڈیس, اینڈ فرام بینگ اوور کم بائی ڈیپٹ اینڈ بینگ اوور پاورڈ بائی مین. ویری 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 کمپریہنسو دعا, بہت ہی جامع دعا ہے. تو یہ 9 دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں. جسٹ ٹو سمرائز, ہم نے انگزائٹی کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا, انگزائٹی اور فیئر کے درمیان ڈفرینس دیکھا, انگزائٹی کے سمٹمس کے اوپر ہم نے بات کی, انگزائٹی کی ٹائپس کے اوپر ہم نے بات کی. ہم نے اس بات کو بھی اکنالج کیا کہ اگر کسی کو بہت ہی سویئر انگزائٹی ہوتی ہے تو میڈیسن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ انگزائٹی کے کچھ بایولوجیکل کازز بھی ہیں, تو کچھ میڈیسنز انگزائٹی کو کیور کرتی ہیں. بٹ اس کا اسپرچول اسپیکٹ کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. ایون میں نے کہا ویسٹ بھی اب اسپرچول اسپیکٹ کی طرف آ رہا ہے, اور میں نے آپ کے سامنے اسپرچول اسپیکٹ بہت ڈیٹیل میں رکھا. ہم نے پھر انگزائٹی کا سلوشن سائیکولوجیکل ٹیکنیکس کے مطابق دیکھا, کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجیز, ایموشنل ریلیف اسٹریٹجیز, سینسری ریلیف اسٹریٹجیز وغیرہ وغیرہ. اور ہم نے جنرل ٹپس بھی دیکھیں چھوٹی موٹی جو انگزائٹی ہے اس کو کیور کرنے کی. اور لاسٹلی ہم نے جو دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت دعائیں, 9 دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں. خصوصاً جو ایک بڑی دعا ہے صحیح البخاری کی, اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا,
اور اس کے والے سے ایک ریسرچ پیپر بھی میں نے آپ کو سجیسٹ کیا. اپنا خیال رکھیے, اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان مت ہوا کریں. یہ دنیا عارضی ہے, اس دنیا کے بارے میں کلیئر ہوں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں پڑھیں, اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں, پازیٹیو سوچا کریں, پازیٹیو تھنکنگ رکھا کریں, اور جو تمام ٹپس میں نے دی ہیں اس پہ عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے, شفا دے. اللہ تعالیٰ تمام جو بیمار لوگ ہیں, کسی بھی مشکل کا شکار ہیں, ان کی مشکلیں آسان کریں انشاءاللہ جی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.